السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور گھروں میں آن لائن کلاسز دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا انگلش ٹیچر اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ آن لائن اکیڈمی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے لیسن نمبر 3 جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، قائد اے گریٹ لیڈر۔ اس میں ہم نے پہلی پیرا مینز پیج نمبر 25 پر جو پیرا ہے یا جو سینٹینس لکھی ہوئی ہے وہ ہم نے کور کی ہوئی تھے۔ آج ہم پیج نمبر 26 کی طرف جائیں گے جو کہ پہلے سٹارٹ میں ہے، اور وہ ہم کیا کریں گے، سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بالکل خاموشی سے انگلش ٹرانسلیشن سننی ہے، اور اب میں آپ کو سب سے پہلے انگلش ٹرانسلیشن کراؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، غور سے سننا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی انگلش ٹرانسلیشن کی طرف۔ Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the road and railways as they tried to reach their homeland. Pakistan's first year was terrible. Half a million Indian Muslims were either killed or imprisoned. 6.5 million people left their homes and took refuge in Pakistan due to India autocracy. Quaid-e-Azam was shocked at these happening. Despite this, he extended the hand of friendship toward India with view that enemies of today may be friends of tomorrow. There was much in those days of violence to Saddam Jinnah, who was a man of very strong feeling, although he rarely showed it. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. Once he went to the balcony of the governor's house, from where he could see without being seen, and as he looked on the crowd still cheering in the street outside, he smiled, and that smile could be seen the warm-hearted man behind the strained Quaid-e-Azam. اسٹوڈنٹس، یہ تھی انگلش ٹرانسلیشن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، غور سے سننا ہے۔ میں اب اس کی اردو ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو کراؤں گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Perhaps he was thinking of a thousand who were being attacked and killed on the roads and railway as they tried to reach their homeland. Perhaps کی میننگ ہے شاید، thinking سوچنا، attacks حملہ ہونا، and kill قتل ہونا، reach پہنچنا۔ Perhaps he was thinking of a thousand، شاید وہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، who were being attacked جس پر حملے ہو رہے تھے، and killed on the roads اور جو سڑکوں پر قتل ہوئے تھے، and railway اور ساتھ ساتھ ریلوے میں روڈز اور ریلوے پر as they tried to reach their homeland جب وہ اپنی گھر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان first year was terrible. Half of Indian Muslims were killed or imprisoned. Pakistan first year was terrible. Half of a million Indian Muslims were either killed or imprisoned. Words آ گیا terrible جس کی میننگ ہے بھیانک یا خوفناک، اور کل کے معنی قتل کرنا، امپرومائزڈ کے معنی قید کرنا۔ پاکستان فرسٹ ایئر واز ٹیریبل، پاکستان کے ابتدائی سال جو تھے وہ بہت بھیانک یا خوفناک تھے۔ ہالف آف اے ملین، 10 لاکھ کے قریب، انڈین مسلمان، انڈیا میں جو مسلمان تھے، ویر ایدر کلڈ یا تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور امپرومائزڈ یا اس کو قیدی بنایا گیا تھا۔
6.5 million left their home and took refuge in Pakistan due to Indian atrocities. 6.5 million people left. 6 کم ملین مسلمان یا لوگ جو تھے اس نے اپنے گھروں کو چھوڑا اینڈ ٹوک ریفیوج ان پاکستان اور پاکستان میں پناہ گزیر ہوئے ڈیو ٹو انڈین ایسٹوکریٹس انڈین لوگوں کی بے رحمی کی وجہ سے. قائد اعظم واز شاکڈ ایٹ دیز ہیپننگ. شوق مین خوفزدہ ہونا، ہیپننگ مینز واقعات. قائد اعظم ان واقعات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوا یا ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود، ہی ایکسٹینڈیڈ دی ہینڈ آف فرینڈشپ ٹوورڈ انڈیا ود دا ویو آف ٹوڈے may be friend with the view that enemy of the today may be the friend of tomorrow. اس کے باوجود ہی ایکسٹینڈیڈ، اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھا دیا، دا ہینڈ آف فرینڈشپ، دوستی کا ہاتھ، ٹوورڈ انڈیا، انڈیا کی طرح، ود دا ویوز، اس نظریے کے تحت، دیٹ اینیمی آف ٹوڈے، کہ آج کے دشمن میں بی فرینڈ آف ٹمارو، کہ آج کے دشمن ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے دوست بن جائے. پھر سنیں، ڈسپائٹ دس he extended the hand of friendship toward India with the view that enemy of today may be the friend of tomorrow. اس کے باوجود اس نے اپنی دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ انڈیا کی طرف بڑھا دیا، اس سوچ یا اس نظریے کے ساتھ کہ آج کے دشمن ہو سکتا ہے کہ کل کے اچھے دوست بن جائے. There was much in those days of violence to sudden Jinnah. Violence تشدد کو کہتے ہیں. There was much in those days violence to sudden Jinnah, who were a man of very strong feeling, although he rarely showed it. ان دنوں بہت زیادہ تشدد تھا جس نے قائد اعظم کو کیا کر دیا، خفا کر دیا. who were a man of very strong feeling، اگرچہ وہ ایک قوت، بہت زیادہ طاقت، قوت ارادوں کا مالک تھا. although he really showed it، اگرچہ انہوں نے کبھی کبھار ایسا دکھایا. There was much in those days of violence to sudden Jinnah. ان دنوں بہت زیادہ تشدد تھا، مین ظلم و جبر ہو رہا تھا جس نے قائد اعظم کو بہت زیادہ خفا کر دیا، اگرچہ وہ جو تھا بہت زیادہ قوت ارادوں کا یا سخت یا مضبوط قوت ارادوں کا مالک تھا. although he really showed it، اگرچہ انہوں نے کبھی کبھار ایسے دکھایا. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw a few moments a happier man. Yet those who were close to him on Independence Day، اگرچہ وہ لوگ جو آزادی کے دن اس کے ساتھ بہت قریب تھے یا اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے، saw for a few moments a happier man، اس نے چند لمحات اس کو ایک خوش آدمی کی نظر سے یا ان کو چند لمحات میں ایسا دیکھا کہ وہ کیا ہو رہا ہو، خوش دکھائی دے رہا ہو. Once he went to the balcony of the governor house from where he could see without being seen. ایک دفعہ وہ گورنر کے گھر کے بالکنی کی طرف ہو گیا جہاں پر وہ لوگوں کو دیکھ سکتا تھا مگر لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے. بالکنی کہتے ہیں چھجا یا ہم براندے کو بھی کہہ سکتے ہیں. And as he looked on the crowd still cheering in the street outside, he smiled. And he looked on the crowd still cheering in the street outside, he smiled. اگرچہ انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا جو اب بھی گلیوں میں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی. He smiled، وہ تھوڑا سا مسکرایا. And that smile could be seen the warm-hearted man behind the strange قائد اعظم. And that smile
could be seen اور اس مسکراہٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دی وارم ہارٹیڈ ایک بہت محبت والا آدمی. وارم ہارٹیڈ محبت والے آدمی کو کہتے ہیں جس کی دل جو ہے وہ کیا ہو بہت زیادہ نرم ہو. بیہائنڈ دی اسٹرینز قید اعظم اگرچہ قید اعظم جو تھا وہ ایک سخت وجود کا مالک تھا یا سخت دماغ کا مالک یا سخت قوت ارادوں کا مالک تھا. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ہماری انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن. اب آئیے چلتے ہیں ہوم ورک کی طرف. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو 2 کویشچن دیے ہوئے ہیں. کویشچن نمبر 1 ہے ڈسکرائب دی فرسٹ پرسن ہو ہیڈ کیم آؤٹ آف دا ایروپلین ایٹ میرپور کراچی اینڈ اگست 7 1947. کویشچن نمبر 2 ہے وائی دی کراؤڈ روڈ اینڈ ون وائس پاکستان زندہ باد. یہ تھی آپ کی ہوم ورک. انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہے وہ ہم کل کور کریں گے. والسلام.